ملا رومی کہتے ہیں کہ وہ ایک سیٹ صاحب کا بیٹا تھا، تو پیسے بڑے تھے تو یاروں میں لٹانے لگا. اس کا ابا سمجھاتا تھا پتر تو غلط کر رہا ہے، یہ دوست تیری دولت کی ہے تیرے نہیں. اس نے کہا نہیں ابا میرے ہی ہیں. بڑا سمجھایا پر باز نہ آیا. تو ایک دن باپ نے ارادہ کیا اس کے یہ شاید تجربے سے سمجھے گا. اس نے ایک دن اس کے ساتھ معاذ اللہ ایک کہانی کی. کہنے لگا پتر میں تو کنگال ہو گیا ہوں، کل کا دیوالیہ نکل گیا، شے کوئی نہیں. آج تو میرے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں اور میں نے دوائی بھی کھانی ہے، جا کہیں سے ایک آنا لا کے دیں. اور کرے کیا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا پتر دیوالیہ ہو گیا ہوں، کوئی شے نہیں، مہربانی کا ایک آنا کسی دوست سے ادھار لے آ. وہ گیا ایک دوست سے کہا یار ایک آنا دے دو. اس نے دے دیا. دوسرے دن پھر ابا نے کہا غریب لوگ باہر میں صرف پانی لینے جاتے تھے اور امیروں نے گھر میں کنویں کھدوا لیے ہوتے تھے. جو امیر ہوتے تھے ان کے سیل میں خیمہ ہوتا، عورتیں باہر نہ جائیں. ابا جی نے 4 پائی درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ بچھائی ہوئی تھی. بیٹا آنا لے کے آیا، ابے نے کنویں پھینک دیا. اگلے دن پھر کہا ایک آنا لاؤ. پھر ایک دوست سے ادھار لایا، اس نے پھر کنویں بھی پھینک دیا. اب دوستوں کو نا 2-3 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیسے موک گئے. تو میں چونکہ مسافر ہوں تو میں بڑا کچھ سیکھتا ہوں. ایک ٹرک کے پیچھے ایک دفعہ لکھا ہوا تھا کہ پیسے موک گئے تھے درجن روز گئے. یہ بھی ہوتا ہے. اب وہ پیسے ختم ہو گئے، دوستوں کو پتہ چل گیا، کنگال ہو گیا، روز روٹی کون کھلائے. اب وہ دوست جی چرانے لگے، اسے کہہ دو میں گھر نہیں. اب وہ بیچارہ پتہ تھا کہ اب تو یار میرے بات ہی نہیں سنتے. سویرے اٹھا، ابے نے شام کو آنا مانگنا ہے. سارا دن مزدوری کی، چھالے پڑ گئے، کبھی کام پہ گیا نہیں. اب شام کو لا کے ابا جی کے ہاتھ میں ایک آنا تھمایا تو ابا جی نے پھینکا کنویں میں. تو بیٹا چلایا، کہنے لگا ابا آپ کا دماغ تو نہیں جل گیا کہ عجیب آدمی ہو، میں روز آنا لا کے دیتا ہوں کنویں میں پھینک دیتے ہو. اس نے کہا پتر ادھر آ، میں تو کئی دنوں کا پھینک رہا ہوں پر آج تو یہ تکلیف کی ہوئی ہے. کتنے دنوں کا پھینک رہا ہوں؟ اس نے کہا تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ پہلے میں ادھار کے لاتا تھا، آج مزدوری کے ہیں. اس نے کہا بس پتر یہی سمجھانا تھا سیدھے سے لا. جب تیرا میں نے مزدوری کا ایک کانا ضائع کیا تو تجھے تکلیف ہوئی ہے، تو میری محنت کے تو روز ہی ضائع کرتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوئی. سمجھ لیں اس بات کو. یہ بات لکھ کے ملا رومی کہتے ہیں یہ جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا تو حضرت بلال کی محنت ضائع کر. یہ جو تو نماز نہیں نہ پڑھتا یہ تو جناب صدیق اکبر کی کوشش کو ضائع کرتا ہے. تو نے قدر ہی نہیں کی، اگر تو نے سمجھا ہی نہیں کہ کتنی محنت کی. وہ کہتے ہیں اگر دین کی قدر پوچھنی ہو نا تو کبھی مدینے جا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے. پھر تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کے. پھر تجھے سمجھ آئے. تو پیغام کو جب ایک امام صاحب، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ امام صاحب نا لمبی نماز پڑھاتے. کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور یہ لمبی نماز پڑھاتا ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جلال فرمایا. لفظ پتہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے. اکیلے پڑھنی ہو تو مرضی کر، لیکن جب لوگوں کو پڑھانی ہو تو پھر تو معتدل رہ کے نماز پڑھا، اعتدال میں رہ. یہی کام پھر ہر دور میں ہمارے اولیاء نے کیا. دین ایک ہی ہے، کوئی نئی بات کسی صوفی نے نہیں کی. دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو انہوں نے پھر کھل کے نبی پاک کے دین کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق کام کیا. لوگوں کو پھر خلفائے راشدین کا زمانہ یاد آیا. اس کے بعد دور آیا امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو اب لوگ پورا قرآن، پوری حدیث سارا نہیں پڑھ سکتے تھے تو آپ نے اس میں سے مسائل نکال کی، یعنی دین کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق بنا کے لوگوں کو دی. میری بات میں سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وقت بدلتا گیا تو دور آیا حضرت فاضل بریلوی. دین وہی، پیغام وہی، باتیں. اب چونکہ یہاں وقت اور آ گیا تھا تو اب حضرت نے 1000 کتاب لکھی اور دین کو دیکھیں نا. مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو کانپنے لگی تو رب نے نا پہاڑوں کو میخے بنا کے، قلعے بنا زمین میں لگا تو پھر زمین ٹھہر گئی. زمین سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ قول کیا کہ زمین کانپتی ہے تو آپ نے فرمایا جب میرے نبی نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو ہم کسی سائنسدان کی نہیں مانتے، مدینے والے رسول کی مانتے. تو آپ نے اتنی موٹی کتاب لکھی، مارکیٹ میں مل جاتی ہے، زمین ساکن ہے. زمین آپ نے گھولنا شروع کر دیا. وہی آپ کو سانو دے روز یونیورسٹی یہی گل پڑھا دے. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جو کھینچ کے نا اسلام کو سائنس کے مطابق کرنا چاہتے. اب تو سائنس بھی مان گئی ہے جی مسواک کے بڑے فائدے ہیں. تو میں کہتا ہوں سائنس نہ بھی مانے تو ہم سائنس کے پابند نہیں، ہم مدینے والے رسول کے پابند. یہ کوئی ضروری ہے کہ سائنس مان گئی؟ سائنس تو سویرے کچھ کہتی ہے اور شام کو کچھ اور کہہ دیتی ہے. سائنس تو روز بدلتی ہے. نہیں بدلتی تو مدینے والے کی بات نہیں بدلتی حضور کی بات. آپ غور کریں کیا عرض کر میرے عزیز.
اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ کشش ثقل کا بھی ایک نظریہ ہے، زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے، تو مسلمان کوئی اندھا نہیں ہے کہ جو اس کو سائنسدان کہیں گے یہ مان جائے گا، اس لیے کہ ہمیں سارا کچھ مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا یہ کشش ثقل ہے، وجہ وہ سائنسدان بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو کہتا ہے امرود بھی زمین پہ گرتا ہے، انار بھی زمین پہ گرتا ہے، آم بھی زمین پہ گرتا ہے، سیب بھی زمین، لہذا زمین چیزوں کو کھینچتی ہے۔ اب فرمانے لگے یہ کیا بات ہے، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے، وجہ آپ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خادم ہیں، اتنی جلدی کیسے مان جائیں گے؟ اس نے کہا جی دلیل توڑے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آدھا کلو کا سیب تو کھینچ لیا زمین نے، لیکن غبارے پہ 1.5 چٹان ہوا بھر دیں تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا، وہ اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ کس طرح کی کشش ثقل ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اس نے کہا پھر آپ بتائیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بتانے کی بات یہ ہے کہ زمین میں کشش کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، ہر چیز اپنی سیب چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، آم چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، تو فرماتے ہیں ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے ہوا بھر دے تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے۔ تو اصل بات کریں اس طرح اعلیٰ حضرت نے اس دور میں پائے جانے والے جتنے نظریات تھے، جتنے اعلیٰ حضرت نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو قبروں کو سجدے کرنے لگ گئے تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ ہر حال میں کسی غیر کے لیے کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور آخری جملہ اشد حرام ہے، اشد حرام۔ فرمایا سجدہ سوائے اللہ کو کسی کے لیے جائز دین وہی ہے، لیکن جہاں جس طرح کی قباحتیں آئیں اس طرح کا علاج بتایا۔ آپ فرماتے کہ قبر پر تم جاؤ گے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ آپ کو بندہ کہتا ہے جی وہ فلانا بندہ ایسے کرتا ہے، تو ہم فلانے بندے کے کوئی ذمہ دار تو نہیں نا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ کی اس مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی شخص معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں، وہ جا کے کسی شخص کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2 ڈنڈے مار آتا ہے، تو کیا وہ یہ کہے گا کہ جمعے میں مولانا صاحب نے کہا تھا اس لیے مارے؟ یہ اس کا ساتھی فعل ہے، اس سے علامہ صاحب کا کوئی تعلق ہے؟ تو اگر کوئی بندہ آگے کہہ جی وہ آپ کا ہے جی نمازی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب جی وہ تو آپ کی جماعت کا ہے، تو ہماری جماعت میں کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو اور دعا مانگو۔ فرماتے قبر کو سجدہ حرام ہے، طواف کرنا قبر کا حرام ہے۔ فرماتے چومنے میں ہاتھ لگانے میں اختلاف ہے، پر فقیر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقیر کہتا ہے چومنے سے بھی بچو۔ بلکہ کسی نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں تو حضور کے روزے کی جالیاں چوم لو، کیا جواب ہے؟ اور یہ جواب صرف اعلیٰ حضرت ہی دے سکتے ہیں کہ حضور کی جالیاں چوم لو۔ تو فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ نبی پاک کی جالیوں کو لگائے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، تیرا منہ اس قابل ہے تو حضور کی جالیوں کو لگائے؟ جتنی قباحتیں اس دور میں پائی جاتی تھی اعلیٰ حضرت نے ایک ایک پر کتاب لکھی، رسالے لکھی۔ کچھ لوگ بیچارے انہوں نے کہہ دیا حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم دے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے سارا ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مکے میں بخار کے عالم میں بیٹھ کر 8 گھنٹے کے اندر اندر اتنی موٹی کتاب لکھی، نبی پاک کے علم غیب کی شان، الطولۃ المکیہ۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا جی معاذ اللہ تعالیٰ حضور تو کر کچھ نہیں سکتے، یعنی شیطان کو اختیار ہے کہ وہ نیتوں کو بھی جان لے، کہنے میں نے شیطان نہیں جان دیتا، انہوں کے لیے دسے انہوں علم غیب ہے، یعنی اس کا مان لے۔ اور نبی پاک کے بارے میں اگر کہہ دینا یعنی شیطان نے روک دیا، وہ دل تک آ گیا، یعنی رب کے دشمن کو طاقت ہے اور رب کے حبیب کو طاقت ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے نا۔ تو اعلیٰ نے اس پر بھی پوری کتاب لکھی علم والولا، حضور کے اختیارات پر۔ تو جہاں جہاں اس بندے نے جو کوتاہی کی فاضل بریلوی نے اس زمانے میں اپنے دور میں، اور چونکہ یہی دور تھا کہ 100 سال ہوئے، تو وہ نکھلا ہوا دین اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں دیکھوں میں دین کے کتنا کام آ سکتا ہوں۔ میں 24 گھنٹوں میں اپنے لیے بڑا کچھ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن دین نبی دا وان یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے، کیونکہ یہ دین کا کام یہ بہرحال مشکل ہے۔ تو ذرا اس دور کو یاد کریں، جب کوئی پھول لے کے نہیں کھڑا بلکہ ابو لہب ہاتھ میں روڑے لے کے کھڑا ہے،
اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی منڈی لگی ہے، منڈی، اور 2-4 لوگوں کو روک کے فرما دیں ادھر آؤ میری بات سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فلاح پا جائے۔ اور جب حضور یہ بات کرتے ہیں تو معاذ اللہ ابو لہب پتھر برساتا ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد کہتا ہے میرے بھتیجے کی بات نہ سننا، یہ تو معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا۔ اس کیفیت میں بھی سرکار رکتے نہیں، بلکہ حضور منڈیوں میں بھی جاتے ہیں، گلیوں میں بھی جاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ جب مکے والوں پر تبلیغ کی، ان لوگوں نے اس کو اس ذوق سے قبول نہ کیا جس ذوق سے کرنا چاہیے تھا، تو کسی جگہ آپ سرکار کو معاذ اللہ کوئی ایسی بات کرتے نہیں دیکھیں گے کہ جس میں یہ پریشانی ہو کہ اب یہ مان نہیں گئے، بلکہ میرے رسول پاک طائف تشریف لے گئے، آگے بڑھتے کسی اور کو پیغام دیتے، اور اس پیغام مصطفیٰ میں سرکار اس قدر زیادہ ذوق سے کام کرتے تھے کہ حضور طائف گئے تو طائف والوں نے پتھر مارے۔ یار میں کہہ دیتا ہوں آپ سن لیتے، کبھی غور کیا بھلا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ان لوگوں نے پتھر مارے، کیا کیا؟ بڑا سخت قسم کا داماد بھی ہو تو پھر بھی بیٹی کو پتھر نہیں مارتا، لیکن وہ خالی باتیں بھی کر دے تو بیٹی کا باپ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی کتابوں میں موجود ہے، بڑے سخت لفظ ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن روڑے ہی مارے، اور اس زور کے ساتھ مارے۔ اس زور سے ایک ہوتا ہے پتھر کو مارنا، اور ایک ہوتا ہے نشانہ باندھ کے اس تکلیف کے ساتھ مارنا کہ سرکار کے وجود سے خون نکل آیا۔ اب سرکار ایک باغ میں بیٹھے، پانی وانی پلایا، حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں حضور ان کے لیے دعا کر دے، یہ غرق ہو جائیں، 2 پتھروں میں رکھ کے اللہ انہیں مسل دے۔ تو نبی پاک نے کیا دعا فرمائی، اور میں ہاتھ اٹھائے دے، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میرا خیال تھا آج یہ تباہ ہو جائیں گے، لیکن حضور نے دعا کیا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور آپ نے ان کے لیے دعا کیوں نہیں کی، یہ تباہ ہو جاتے۔ تو دیکھیں میرے نبی پاک کی امید، میرے رسول پاک کی امید دین کے تعلق سے اس طرح سی ہے، پیغام کو آگے لے کے جانے کے معاملے میں حضور کی امیدیں اتنی بڑی ہیں کہ سرکار کہنے لگے زید میں کیوں دعا کروں ان کے تباہ ہونے کی، اگر یہ نہیں مانتے تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، اگر یہ نہیں مانتے تو انشاءاللہ ان کی نسلیں مان جائیں، ان کی آنے والی نسلیں دین کو قبول کریں، جدوجہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ۔ آج ہمارے ہاں جو تبلیغ دین کے ذرائع ہیں ان میں جدوجہد نہیں ہے، ان میں کوشش نہیں ہے۔ کون سر جوڑ کے بیٹھتا ہے آج میٹنگ کرتا ہے کہ دین کیسے آگے پھیلایا جائے؟ ہمارے ہاں تو محفل کی میٹنگ ہوتی ہے، اور محفل کی میٹنگ میں بھی تلاش کیا جاتا ہے کہ کس نعت خاں کے نام پہ بندے اکٹھے ہو گئے، کون سا بندہ محفل میں آئے گا تو جس کی وجہ سے رش ڈلے گا، کس طرح کر کے ہم کوئی بڑا سا نظام چلائے۔ اور کیا بات تھی، بڑی محفل تھی، اچھا جی پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے نعرے بڑے لگے ہوئے۔ وہ کمال ہے، آپ نے جدید تقاضوں کے مطابق 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی؟ وہ تو ایک مسلمان جا کے کسی گاؤں میں بیٹھتا تھا تو سارے کا سارا گاؤں، سارے کا سارا شہر مسلمان کر لیتا تھا، اور ہم تو یہاں 22 کروڑ مسلمان ہیں، اور اتنے سارے عیسائی ہیں وہ ہم سے مسلمان ہی نہیں ہو رہے، اتنے سارے عیسائی ہیں پاکستان میں، اس لیے کہ ہمارا وہ ذوق نہیں، ہماری وہ طبیعت نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا کہ حضور فرمانے لگے اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے جی بولیے؟ ایک بندے کو ہم اگر تیار کریں تو بزنس پارٹنر بھی تو بن ہی جاتا ہے۔ ایک کو تیار کریں کہ یار بڑی مجبوری ہے لاہور جانا ہے، تو میرے خیال ہے ایک بندہ تو لاہور جانے کو بھی تیار ہو ہی جاتا ہے۔ اگر مری جانے کا پروگرام ہوتا، میں نے کسی بھی نہیں دسیا، میں نے مجھے بھی پتا ہے میں مری جانا ہے تو فیملی سمیت بھی 2-4 فیملیاں تیار نہیں کر لیتے۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی فیملی سمیت اس کا 60,000 خرچ آئے گا، وہ تیار ہے۔ لیکن عجیب بات ہے نا، ہر جگہ جانے کو بندہ ہم تیار کر لیتے ہیں، مسجد جانے کے لیے بندہ تیار ہی نہیں ہوتا ہم سے، چل مسجد چلیں، لیکن وہ دعوت اب اس طرح دیتے ہیں کہ وہ نہ ہی جائے تو اچھا ہے۔ اور پڑھ لے کر نماز کبھی، چل نہ پڑھ تو اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی قبریں جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین کی دعوت ہو رہی، اور اس طرح دین کی دعوت دیں گے۔ میں نے کچھ لوگوں کو اس طرح بھی دین بتاتے ہوئے دیکھا ہے، اور نماز پڑھ لیے کر اتنے پیسے کہاں لے کے جانے ہیں، تو یہ ہم نے اسے نماز کا کہہ کے غصہ چڑھایا ہے، تو وہ کہتا ہے جا کام کر جا کے اپنا۔ یہ طریقہ ہے ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے، لوگ اپنے ہاتھ میں جلدی قائل کر لیتے۔ کسی بندے نے اپنے ہاتھ میں قائل کرنا ہو نا، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو تو ٹیلی فون کرتا ہے بھائی جان کدھر ہو، تو وہ کہتا ہے میں ذرا کام سے آیا ہوں، آپ کام بتائیے۔ کہتا نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، مجھے ملیں، پر اس کو رات کو ملتا ہے، پھر اس درد سے مجبوری بتاتا ہے کہ شاید وہ سامنے والا بھی روئی بڑے بیچارہ، پھر وعدہ کرتا ہے کہ وقت پہ لوٹا دوں۔ یعنی اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اسے 100 طریقے آتے ہیں،
اور اگر رب رسول کے حق میں قائل کرنا ہو تو پھر اسے حکمت ہی نہیں آتی، پھر اسے کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہی نہیں، میں سیاںا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میں کتابیں نہیں جانتا۔ ہم نے وقت بتا دیا اس کام میں، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے حق میں قائل کیا، صحابہ نے لوگوں کو اللہ رسول کے حق میں قائل، اور جدوجہد کے ساتھ قائل، اور وہ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں انہوں نے کام شروع کر دیا، وہ جہاں بھی تھے، جس مقام پہ بھی تھے، جس رنگ میں بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، ان کے دوست بھی تاجر تھے، تو حضرت عثمان غنی بھی ان کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس لیے کہ دین ان کا مشن تھا، انشراح صدر ہو گیا تھا۔ اب وہ کوشش کرتے تھے مذہب کے لیے، اب ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے، ایک دوسرے کو اسلام کی خوبیاں۔ ہمارے ہاں بھی ایک اور بھی رٹا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے دائیں بائیں سارے لوگ غلط ہیں، گناہوں کا دورہ ہے، تو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کے دائیں بائیں سارے نیک ہی تھے، حضرت عمر کے دائیں بائیں سارے ولی اللہ رہتے تھے، وہاں تو مشرک بستے تھے، بت پرست بستے تھے، لیکن ان بت پرستوں کے بیچ جٹ کے بھی وہ اذانیں بھی پڑھا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، رب رسول کو راضی بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہم ساری پلاننگ کرتے ہیں، آپ یقین کریں ساری منصوبہ بندی، اب لوگوں نے باقاعدہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں وہ لوگ بٹھا لیے ہیں جو پروڈکٹ یہ تیار کریں گے، وہ اس کو میڈیا پہ دیں گے کہ ہم یہ بناتے ہیں، وہ پوری دنیا میں رابطہ کریں گے، اور پھر اس کے لیے اب میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تاجر اگر ویزا کسی ملک کا لینا چاہے تو اسے ویزا بھی آسانی سے ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو بنایا ہے وہ اس نے آگے پہنچانا تھا۔ پھر اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ دکان تھوڑی سی اس کا میک اپ صحیح کرے تو دکانداری زیادہ چلتی ہے، تو لوگوں نے کیا ہے، شیشے لگانے پڑے تو لگائے، پھر دکان میں اے سی لگانا پڑا تو، حالانکہ اس سے مہنگائی بڑھی ہے، لیکن وہ سارے کام کیے لوگوں نے۔ اب تھوڑا سا لوگوں نے کہا کہ جناب وہ آپ کمپیوٹرائز بل بنائیں، تو کھاتے ساری زندگی بنانے والوں نے بل بنانے بھی شروع کر دیے۔ اب ہر چیز آپ نے جو دنیا کے نئے سے نئے مطالبات تھے وہ سارے پورے کیے، لیکن مصرفی لوگوں نے تبلیغ دین کے لیے ذرائع استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، محرم آیا تھا، میں اپل کر تو نہیں تھی، میلاد شریف آئے گا پھر کر لیں گے، پھر اس کے بعد حضور غوث پاک کا دن آئے گا پھر کر لیں گے۔ سارا کام برکت کے لیے نہیں کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ذریعہ کس وقت مؤثر ہے، اس ذرائع کے مطابق دین کو آپ لے کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنے دین سے بڑا ہی پیار ہے۔ حضور نا آپ پڑھے کبھی بخاری شریف اور جس طرح میں بات کر رہا ہوں، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں جانے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جس نے بڑی بھی تکلیف دی نبی پاک نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا، یعنی حضور کی بیٹی سیدہ زینب کو تکلیف دینے والا بندہ بھی آیا چہرے پہ نقاب ڈال کے، تو کہا حضور مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ تو نبی پاک نے فرمایا بیٹیاں بولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ یعنی ذات یہ نہیں ہے، کبھی ناراضگی نہیں، غصہ نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کوئی دین کی حد توڑتا، وہ دین جسے حضور نے لوگوں تک پہنچایا، جب کوئی اس کی مخالفت کرتا، حدود توڑتا، فرماتی ہے پھر میں نبی پاک کو جلال میں دیکھتی، پھر حضور غصہ فرمایا، پھر جلال کر۔ ایک چیز آپ نے بڑے پریم سے بنائی ہو نا، مولانا رومی نے ایک مثال لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹھ صاحب کا بیٹا نا پیسے اڑانے لگ گیا تھا۔ سیٹھوں کے بیٹے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، مزدوروں کے بیٹے سیٹھ بن جاتے ہیں، اور سیٹھوں کے بیٹے کئی دفعہ ہر چیز گھر میں ملتی ہے نا۔ ایک میرا اور بھی چھوٹا سا تجزیہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ میری ذاتی بات، ایک میرا تجزیہ اور بھی ہے۔ مزدوروں کے بچے پڑھ جاتے، جن کے گھر میں سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ایک تو انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے ابا کا چلتا چلاتا کاروبار ہے، وہ سیدھا سیدھا میں ہی گدی نشین ہوں، ہے نا جی، سیدھا سیدھا۔ اور آپ کو پتہ ہے گدی نشینی بھی اب بڑی عام چیز ہے، سیاست میں بھی گدی نشینی، تجارت میں بھی گدی نشینی، پیری مریدی میں بھی۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ ایک شخص نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ پائلٹ کبھی مر جائے نا تو اس کا بیٹا بڑا سیانا بھی ہو پر پائلٹ نہ ہو، تو ساری دنیا میں کہنا اسے بٹھا دو، تھوڑا سا جہاز چلائے گا۔ تو لوگ اسے بٹھاتے، وہ کہتے ہیں 25 سال جہاز چلایا، تو یہ بہن کے دیو تھوڑا جا، کہتے تھی مردہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ لیکن مولانا کا بیٹا جس طرح کا بھی ہوا، پیر صاحب کا بیٹا چلن دیو، کشتی ڈبوئے گا ہی نا، آپ نے جو تیرنا آئے گا باہر بھی گلائے گا۔ یہ کیا تماشا؟ ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے. ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ. ایک بندہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کریں. جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو. گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے. پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے. فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے. خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں. اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے. غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب بھی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع. یہ غفلت کی علامت. غفلت اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی. ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا. کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار. یہ غافل دل کی علامت ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت. لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں. وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں. گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں. لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا. اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، اوپر دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت. دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں. اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے. مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی علامت. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا. اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ. دل تو ایک ہے، اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں. تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا،
مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے. اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو. اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں. تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا. وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا. وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا. جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی. جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو. فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے. فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا. کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا. دے دو جو مانگتا ہے، دے دو. میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح. عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے. تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیہ ہیں. ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے. انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی. تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے. لوگ کہتے واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی. تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا. تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا. اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے. اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر. اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے. تو میرے عزیز کوشش کرے کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کرے. اور پھر غافلوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتے. غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی. غافلوں سے بچیں. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دے. غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں. غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یہ بہت بڑے لفظ ہیں. فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے. جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا. ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے،
ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمال کشفت تجا بجمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ، ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے اج سکھ متران دی ودیری، اج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، اج سکھ متران دی ودیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری یعنی اداس ہو، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی، او کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، اب دیکھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں، بالغ العلا بے کمال کشفت تجا بے، اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو، خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو، خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا، خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا اس سے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے، یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے کیا مقدر ہے۔ تو حضور علیہ السلام رک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے، فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا، خبردار حضور کے وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا۔ بڑا عجیب دور آیا ہے، ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا، تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا، خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا۔ بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں، وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں۔ ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے، جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر، یہ سیر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا، لمبی امیدیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں، جو ڈر آتا ہے، ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے، جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور ایک کہ تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے، اتنے سال جینا ہے، اتنے 100 سال جینا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے، وہ بری نہیں، لیکن تیاری رکھیں، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں،
اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، ہنستے زیادہ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں۔ آپ کے ذمے، میرے ذمے جو حقوق العباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور، جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے۔ تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو۔ فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں۔ یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹول، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو نیکی کر لو، خرچ کر لو اللہ کے راستے، خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے، بہت زیادہ مصروف نہیں ہو، تو غنیمت جان لو، جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ اور 5ویں بات حضور نے بیان کی، فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے جلدی سے نیکی کر لو۔ نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو، نیکی کے لیے دیکھو نا، ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے، صدیوں کا فائدہ کرے۔ کرتے نہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بس تیاری کر رہے ہیں، بس حضرت آپ دعا کر دے، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزرے، اسے فٹافٹ کرے۔ میں ایک گاؤں میں گیا، اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا ہے، آٹا پسوا کے لانا ہے۔ یہ ایک بڑی، چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم سٹاک کر لی جاتی تھی، تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک نوجوان ایک گاؤں میں، اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی، تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی یہ تو بڑا نصیباں والا ہے، سارے اندر آٹا پہ آ لے ہوں ہے، اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اماں کوئی، کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں، یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی، میں مریضہ ہوں۔ یعنی خیر جتنی ہو سکے جتنی۔ میرے ایک سنگی ہے، تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، تو کہتے ہیں میں موٹر سائیکل میں بٹھا لیتا ہوں۔ بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، ضرورت مند ہے، میں اسے منزل تک نیکی جتنی میسر آئے، جس حد تک میسر آئے۔ کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے؟ حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کر۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی سے نیکی کر لو، اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔
معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی، جھوٹا قرآن مجید نہیں لوگ اٹھا لیتے. لوگ دنیا کے لیے دین بیچ ڈالیں گے، اس سے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں، اس سے پہلے نیکی کر لو، کوئی خیر کا کام کر لو، جلدی سے کچھ ایسا کر لو. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، حضور کا اسوہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام ہماری تربیت کس طرح کرتے. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہ عصر کی نماز پڑھی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. فرماتے حضور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے گئے. یہ ہمارے لیے نا انوکھی بات تھی، غیر متوقع تھی، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں. سلام پھیرا نماز کا، حضور جلدی سے تشریف لے گئے. اب ہم حیران تھے اور حیرت انگیز طور پر حیران تھے کہ کریم اتنی جلدی تشریف لے گئے. تھوڑی دیر ہوئی حضور واپس آ گئے تو محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے، گھر میں نا ایک چھوٹی سی ڈلی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا تھا، مال آیا تھا سارا صدقہ کر دیا، وہ تھوڑا سا پڑا تھا، اچانک مجھے یاد آیا وہ تو پڑا رہ گیا. تو حضور فرمانے لگے، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ساری رات گزر جائے اور میرے گھر میں پڑا ہی رہ جائے، میں جلدی سے جا کے اسے خیرات کر دوں. میں نے خیرات کیا، پھر میں واپس آ گیا ہوں. جلدی سے نیکی، جلدی سے نیکی کر لی جائے. ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں، بڑا لمبا ہمارا پروگرام ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی بڑا ہے، کسی نے کان میں کہہ دیا ہے تیرے پاس بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جناب او میرے بھائی یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا حالات کس طرح کے ہو جاتے ہیں اور کیا معاملات انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں. جتنی خیر میسر آئے، جتنا بھلا میسر آئے، جتنی انسان کو توفیق ملے. میں نے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اصحاب کو، پہلے وہ خدام سے کہتے کہ میں سونے لگا ہوں اور پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت، بزرگوں کو میں نے دیکھا اپنے، وہ پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت میں موجود ہوں گا، آنا، خود پابند فرماتے. اور پھر جب بیدار ہوتے نا تو سب سے پہلے خدام کو بلا کے پوچھتے کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ جناب آپ نے خود ہی تو پابند فرمایا فلاں دن آنا. کہنے لگے چل یار اگر کوئی آیا تو مجھے ملا لو، میری ملاقات کرا لو. کیوں؟ اس لیے کہ دور سے آیا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، کوئی خیر کی بات سیکھنے آیا، چلو میرے نام اعمال میں کوئی نیکی جائے گی. کچھ نہ کچھ خیر جمع کر لی جائے، کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کر لی جائے، کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں ایک صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے جنت میں. تو کہتے انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی نا وہ انہوں نے نگلی نہیں، اندر نہیں لے گئے، اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے. جلدی سے نیکی کرنی ہے، فٹافٹ نیکی کرنی، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا. اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی، دوڑ کے انہوں نے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، میدان احد میں نا احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ. وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی، فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، لہذا جلدی سے آؤ، ادھر دوڑو، جہاد کرو، آؤ کفار سے لڑے. تو نیکی میں دیر نہیں کرنی. جو نیکی میسر آتی ہے، جس کو میسر، ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لیں، اہل خانہ ہے تو حسن سلوک کر لیں، اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں، دوست ہیں تو خیر خواہی کر لیں. اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں. اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں. زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. جلدی سے خیر جمع کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. یہ آج کا سبق ہے. ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں، اب غفلت اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی، اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے. میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. یہ چھوڑ دیں، اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے، پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، سوتے ہی رہ جائیں. زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے
جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے، جاگ، کھول آنکھیں، ہر وقت کا سونا، ہر وقت سونا، ہر وقت جو ہے اپنے آرام کی فکر کرنے سے نکل آئے، اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا، اس سے باہر آئے، فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے۔ دیکھو خدمتیں ہو رہی ہیں، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے پڑھتے رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنے سے انہوں نے اذان دے دی۔ تو کوئی کام کرنا ہے، غفلت کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے، ذرا جلدی جلدی خیر کا کام کرنا ہے، نہیں ایسے نہیں، فٹافٹ۔ کیسے جی؟ فٹافٹ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک ایک صحابی نے دیکھا اور فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، چہرے پر نکاہت بڑی ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوگی؟ تو حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائی شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی ہے اس پر بھی کبھی کبھی ذوق کرے۔ اور پھر حضور کا جو فقر ہے اختیاری ہے، نبی پاک نے مانگ کے غریبی لی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے۔ اب اس صحابی کو حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی۔ تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا کوئی چیز ہے، گھر والوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی نہیں۔ رشتہ داروں سے، محلے داروں سے پوچھا، کوئی نہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے کہ یار کوئی مزدوری مل جائے گی؟ اس سجنا یار منون دی خاطر اسا کی پیش وٹائے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو ایک کھجور دوں گا۔ فرمانے لگے منظور ہے۔ کہتے میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، ایک ڈول پانی کا نکالتا، ایک کھجور ملتی، وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا، چادر میں ڈالتا جاتا۔ جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، محبوب وہیں بیٹھے تھے۔ کہتے حضور نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میری تھکے تھکے وجود کو دیکھا، تو کریم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ حضور فرمانے لگے کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے دو آنسو میرے بھی چھلک پڑے۔ میں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نہیں مجبور کیا۔ حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا۔ یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ یہ غریب آدمی، سادے لوگ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن دیکھو نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا محبت نے مجبور کیا، وہاں انعام نہیں ملا، ظاہری طور پر جو انعام ہوتے ہیں وہ نہیں، اس کا نہیں حضور نے اعلان کیا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقے کی تیاری کر، مصیبت کے لیے تیاری کر۔ اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی، پھر تو تیاری رکھ، پھر تو سہنا سیکھ، پھر دل بڑا کر، کشادہ کر، پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہل کر اب لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کار سن کے تو چلا گیا، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا، جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی، اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا،
حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں، اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کریں جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتا، اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا، پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا۔ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جائے، ان کی ٹانگیں خون سے کچتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے، یا تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے سلام بھی نہیں، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بیکی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ، بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دی، فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی، حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے مجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار، ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے، ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے۔ مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ڈالدا بالن تے اسی آوا نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتو صبر پلے تلایا، تن دی آنڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آگے کہتے تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہے، وہ ہمارے آقا ہے، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر۔ ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جیڑیاں
ਹਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਬਸਨ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉਂਝ ਰਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਕਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ فرمایا بس ٹھیک ہے جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹے ہو گئے 300 حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے بلاوا آئے گا مجھے بلاوا مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا 300 لوگ اکٹھے ہو گئے جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تو انہیں بھی حملے کی اجازت ہے کفر کا مال مال غنیمت ہے حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے لوٹتے ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا دن بھر میں کام کرتا محنت کرتا اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا کب حضور کا پیغام آئے گا میں انتظار کرتا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے شدید بیمار سخت بیمار تھے تو قریش نے شرک ختم کی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے اسے کہو آ جائے صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا آخری ہجکیاں تھی ایمان اور یقین دیکھو آخری ہجکیاں لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا ابھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں آؤ دیکھو حضور کے وعدے چونتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا یا رسول اللہ میں آیا کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلیٰ درجے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے گھوڑا تو مہنگا ہے قیمت زیادہ لگا دی یہ مکر گیا محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تمہارے پیسے لو گھوڑا دو کہنے لگا کون سا گھوڑا میں نے تو بیچا ہی نہیں اب جب سوتا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا کون سا گھوڑا کیسا گھوڑا اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے تو پیسے لے اور گھوڑا دے اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے مسلمان یہودی اور بھی کئی لوگ وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں ایک گواہ دے دیں میں زیادہ نہیں مانگتا ایک دے دے ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہے فوراً بولے وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے فوراً بولے کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی دوڑ کے آگے آئے کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے یہودی نے بیچا ہے اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا اس کی شرط پوری ہو گئی حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی حضور تشریف
لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھی گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا۔ وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا، اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیے حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے، انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا، ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ تو گواہ چاہیے ہوتے، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے۔ اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی، جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا۔ ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں، وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے، کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی، کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ہی ذوق سے کرتا ہے، کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا۔ چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا اندیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا زور۔ کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، کتاکٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کر، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی، انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ۔ شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو۔ آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے، ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ساتھ۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری۔ ہمیں پہلے غور کا اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلان دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے، بیٹھے بیٹھے، اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہے کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں؟ اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں، کیونکہ دل جو میرا ہے، یہ باطنی کیفیات میری ہے۔ ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے۔ دیکھیں نا صحابہ سچے لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولنا ہے نا، میرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے وعدے کر کے بیان کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار۔ اپنے آپ سے بات کرے، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دے،
دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے، تو بڑا وقت گزر گیا۔ اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا واعظ کہے، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں۔ ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں، حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے۔ آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے۔ میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا پڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت محاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں، اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے، ابھی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے۔ بارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں۔ جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے۔ معظم کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہے وہی وضو کرتے، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی۔ لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مان لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کیا نہیں آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھون بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں، وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے۔ اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں
تو ان پر اس طرح کا روب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھ. کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کی دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں. وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں. وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے, ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط ہے. اور امت سوال جواب کر رہی ہے. امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا, یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے. ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے. بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے. وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں, یہی مختصر قصہ ہے. تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے, نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے, لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی. ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے پھر اس کے ادب اداب زیادہ نہیں رہتے. یہ ایک مزاج ہے. عام آدمی, چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو, عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے, پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے, پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے. لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے, ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت, وہ لا کے رکھتے, ادب کرتے ہیں, کوئی بے ادبی نہیں کرتے, اللہ معاف کرے. لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے, دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے. آپ ناراض نہ ہو لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا جو ٹھیک ہے, وہ کر تو لینے دو. یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا, یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو تڑپ, ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی. تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے. جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا اب اپنے اپنے گھر جاؤ, زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف کے, زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو, اب جاؤ. بڑی دلچسپ ہوتی ہے بے ترتیب ملاقاتیں. کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے, لطف زیادہ ہوتا ہے, طمانینت زیادہ ہوتی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا, کرم ہو گیا, میں منتظر تھی, میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں, حضور آ گئے, کرم ہو گیا, رحمت ہو گئی. اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے. ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا میرے گھر کے 2 منزلیں تھی, میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے. فرماتے نیچے حضور آرام فرمائے اور میں اوپر والی منزل پہ تھا, جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا. یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا, اس کی اصل ملے گی آپ کو. فرماتے میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا, رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا ابو ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے, اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بچڑنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. کہا حضور نیچے. فرماتے ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا, ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دو جاؤں, حضور آرام فرما ہو, میرے قدم نہ آ جائے. میں تڑپتا رہا, مقصود پاس آ گیا ہے, وہ چیز حاصل ہو گئی ہے, لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے, احترام بڑا ہے. یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں, ان سے محبت کیسے کروں, کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں. فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے, میری تو بساط ہی نہیں, میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا. تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے, میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں, یہی ٹھیک. یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے, پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی. اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا, خیال آیا مسلمان ایک بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے جب نظر فرمائی
اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا، ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گھرا ہوا نظر آئے۔ یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہے، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے، اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے۔ محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص بارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص۔ اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی۔ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں، بڑے گڑبڑ ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے، اجازت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، اگر اللہ مددگار ہے۔ ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ چلے ایک بات اور کھول دیتے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ، میں چھٹی لے کے آیا ہوں۔ بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے۔ رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا، حالانکہ لائق ہوتا تھا، سیانا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، پھر اس کو کنجیاں مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپورٹ۔ پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں۔ محبت مجھے حضور سے زیادہ ہے، لیکن حضور نے جو حقوق العباد ادا کرنے کا سبب پڑھایا ہے اس پر میری توجہ ہی نہیں۔ بھئی اگر آپ کا پیار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پھر آپ کو زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ حضرت شریح کہتی ہے میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو، جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا او یار آپ ذرا اس کا لطف تو لے، اس کا ذائقہ تو دیکھے۔ حضرت شریح کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی، کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے، انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا ہم تجھے قتل کر دیتے، اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں۔ چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا۔ ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، پسینہ آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ، اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے۔ اور فرماتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا، رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے۔ 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن وہ جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی۔ اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود۔ حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر، پیاس بڑی شدید تھی، پانی پینے کو دیتے نہیں تھے، روٹی کھانے، یہ ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں، یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی، جہاد نہیں کر سکتی۔ خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا، مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے، میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا، پر طلب ابھی باقی تھی، وہ پھر آ گیا برتن، میں نے پھر پیا، طلب ابھی باقی تھی، پھر برتن آ گیا۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں، فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈھیر پورے کا پورا آ گیا، اب میں نے پیا بھی، اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا۔ جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے۔ فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے، مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے، میرے قریب آگے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے، وہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا۔ فرماتی مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے، پر جب میری بات سنی نا
تو بول کے کہنے لگی ہمیں سمجھ آ گئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے اور یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والوں کے غلام بن گئے۔ صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا، عقیدہ، پھر تبلیغ، پھر میدان جہاد۔ عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھیں، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھی، پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی، یا کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی، اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو، جسے پتا ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں، اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا۔ یقین کامل ہو، اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے۔ ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے، تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا، حضور جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑے تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں، لہذا عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی، تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب ٹو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، جناب حسان بن ثابت سے کہنے لے 1 منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے۔ حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا، وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا۔ تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہو نا، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہو نا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا، جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کہ بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پپھوں نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، کیونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا، سامان تم اتار کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ہمارے یہاں نا اور روز روز کی کمزوریاں، عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دکھ ہی سنانا، اس نے انہیں کمزور کر دیا۔ آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا، تو یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے، زیادہ داستانیں سنتے، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ہے بی بی کی، ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی جی بھی کیا ہے، تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا۔ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے، اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے۔ تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے، باتیں سارا دن یہ والی سننی ہے، ہر وقت رہنا ہی اسی داستان میں، پھر کمزور باتیں، پھر اپنے ماضی کے دکھ، پھر پتہ نہیں کیا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بعض جوانوں کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے، اپنا قد دیکھ، تو اپنی عمر دیکھ، رب نے تجھے مرد بنایا ہے، تو کمال آدمی ہے، تو کھڑا ہو۔ اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس سے نکلنا ہے؟ بات بات پہ رو جانا، بات بات پہ سہم جانا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادی ہیں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں۔
رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے، آج بھی ڈرتے، اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضور کی پھپھی کے نواسے، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں ان کے بیٹے، اور یہ وہ خوش بخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے۔ اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے۔ شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا۔ انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل جائیں نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوخو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، اب بدل نہ جائیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، اب بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی۔ بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی۔ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ دیکھو زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے، اتنے بڑے لوگ تو لے گئی، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ قبروں میں
किधर गए सुल्तान महमूद गजनवी, कहाँ हैं शहाबुद्दीन गौरी, कहाँ हैं वो लोग जो मैदानों में आकर सिर्फ उनका नाम लिया जाता था तो दुनिया कांप जाती थी, वो कहाँ गए? उठ गए सब लोग, चले गए, खत्म हो गया मामला। वक्त अब हमारी तरफ बढ़ रहा है, अब तेजी है, अब पैगामे अजल आया, कई हमारे इर्द गिर्द से उठा के ले गया। अब हमें भी तो वापस लौटना है ना, तो कुछ तैयारी कर लें, कुछ इरादा कर लें। और बारगाह रब रसूल की इस तरह की है कि बस जाने की देर है, बस सिर्फ जाने की देर है, सिर्फ जाने की। और अल्लाह रसूल की बारगाह दोस्तों वो वाली है कि जहाँ ना ज़्यादा मिन्नत भी नहीं करनी पड़ती। वो जो 4-5 लोग थे ना मक्का मुकरमा में, इन्होंने बहुत ही इस्लाम की मुखालफत की हद कर दी थी। उनके लिए हुक्म हुआ था जहाँ मिले कत्ल कर दो। इकरमा थे, इब्ने ख़तल थे, कुछ और लोग थे। तो पता है उनको किसी ने मशवरा क्या दिया था? किसी काफिर ने मशवरा दिया, पर पता सलाह क्या दी थी? उसने कहा था तुमने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बड़े बेअदब हो, किसी सहाबी के काबू ना आना, मार दिए जाओगे, अपनी ख़ताओं के सबब से तुम मार दिए जाओगे। लेकिन अगर किसी तरीके छुपते छुपाते रसूल पाक की बारगाह में पहुंच जाओ ना, अगर वहां किसी तरीके चले जाओ। हमने पूछा माफ़ी कैसे मांगेंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे, हमने इतने जुल्म किए, इतनी ज़्यादतियाँ की, कैसे माफ़ी मांगेंगे? तो कहने वाले ने कहा कह नहीं कुछ नहीं, तुम बस कह देना हम आ गए, इससे ज़्यादा तो बात ही कोई नहीं, इतना ही तो सिर्फ कहना है आ गए। और ना आते तो जाते भी कहते, बस तुम इतना कह देना इन्ना लब्दा इज़ा तारफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब आके कहता है ना या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, इन्ना लब्दा इज़ा तारफ़ा, मान जो गया हूँ, मान जो गया, गलती हो गई, जब कहता है ना मैं भूल गया, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता, ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह देर करता ही नहीं, फ़ौरन तौबा को कबूल फरमा लेता। हमारे यहाँ ना कुछ लोग तो तबन सख्त हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, और कुछ रद्द अमल के तौर पर सख्त हो गए। कुछ बातें दिलों में बैठ गई हैं जिन्होंने तबीयतों को सख्त कर दिया है। कभी कहें आप बहू से कि चलो बूढ़ी सास से अगर कभी को बात सख्त निकल गई है तो माफ़ कर दे, वो तैयार नहीं होती, वो कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ। कभी सास से कहा जाए ना चलो भूल गई थी बच्ची तो आप दरगुजर कर दें, तो कहते तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर सख्ती कितनी आ गई है, दुख कितने बैठ गए। हम ना तबीयतों में सख्ती कर बैठे, हमारे दिल धड़कते ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हमारे सीनों में दर्द उठता ज़रूर है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए। हमने ना 2, 4, 5, 6 बातें जमा करके उन पर पूरा जहन बना के सख्त हो गए हैं, तबीयतें सख्त हैं, दिल सख्त हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है। नरम दिल के लोग, माफ़ कर देने वाले, जल्दी मान जाने वाले। एक साहब थे, अपने भाई से नाराज़ हो गए और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। पहले उनके बेटे की वहीं पे निस्बत थी, इनकार कर दिया। तो कई लोगों ने उनसे कहा, मैंने भी कहा, तो वो कहने लगे पीर साहब इज़्ज़त बड़ी करता हूँ आपकी, लेकिन मैं मर्द हूँ, एक दफ़ा ना कर दूँ तो फिर हाँ नहीं किया करता। तो मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा यूँ ना कर, अगर सुबह क़यामत तेरे बारे में कोई सख्त फ़ैसला आ जाए और रब को मनाना हो किसी मकाम पर तो तू क्या कहेगा? बहाने बना बना के हम सख्त हो गए, दिल इतने सख्त पत्थर कर लिए, मैं फलां होता हूँ जी, मैं नहीं दोबारा किसी की सुनता। और खुदा के बंदो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊँट के नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जाओ तो उठ गया। और हुजूर ने फरमाया वो लोग जो बहुत बद इखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं झगड़ालू लोग हैं। अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर तबीयत में नरमी, अगर तबीयत नरम हो गई ना जी, मिजाज में नरमी आ गई, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप माफ़ करते भी जल्दी हैं और माफ़ी देते भी जल्दी हैं। फिर आपके ताल्लुकात बचेंगे, आपकी निस्बतें बचेंगी, आपके बहुत सारे रिश्तों में कुर्बत आएगी, टूटेंगे नहीं। एक तो दिल नरम करें, किसी शख्स के बारे में दिल में कोई बात है तो उसे माफ़ करें और माफ़ी दें। कुछ लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, कोई नाराज़गी नहीं होती,
لیکن آپ نے بچے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو اور اس حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو دو جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے۔ کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا۔ میں عمل، اس سے مراد صرف ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا، پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی، اس پر خشیت بھی اتنی جتنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے۔ اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں کو۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال۔ یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ درجوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے۔ حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجوں والا کام تو کوئی کرنا۔
مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا، بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ، اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر، پھر بیٹھ۔ بڑے لوگ استغفار کرتے، معافی چاہتے، اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا، اتنی آسانی کرتا، اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا، اللہ ان پر کرم کے دروازے۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے۔ تو جو ہے میری بات پر، اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائیں تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لیے۔ کون لکھے اتنے تعویذ، جو کہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مورے بنوا لیے۔ دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے گا۔ تو اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نہ پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نا بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا نہیں، دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا، ختم ہو گئی بات۔ تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی، اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبدالوہاب شرونی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھ